جناب روی نائر جی، بہن کویتا کرشنن، میرے عزیز بچوں راما ناگا، اشوتوش، محترم جناب سرتاج جیلانی صاحب، سراج طالب صاحب، عارف صاحب، ندیف صاحب، انصاری صاحب اور مختلف ہمارے وزرائن پارٹی کے بزرگوں، بھائیوں، میری عزیز بہنوں، وقت کافی ہو گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس عنوان پر ہم نے یہ آج کا پروگرام رکھا تھا، جمہوریت بنام فاشزم، لوکتنتر بنام فاسیواد، اس پر بہت تفصیل سے مجھ سے پہلے کے مقررین نے آپ کے سامنے صورتحال رکھی. میں صرف چند باتیں کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا پورے ملک میں اس عنوان سے ایک کمپین چلا رہی ہے. ہم نے انگریزی میں یہ بات کہی ہے کہ ریسٹور ڈیموکریسی، سے نو ٹو فاشزم. 2 دن پہلے میں بنگلور میں تھا اور بنگلور یونیورسٹی میں اسی موضوع پر ہم نے ایک سمپوزیم رکھا تھا اور جس میں بنگلور کے کئی اہم وہاں کے لیگل ایکسپرٹس، وہاں کے پروفیسرز، وہاں کے سیاستدان، سب لوگ اس پروگرام میں آئے تھے. میں نے وہاں یہ بات رکھی تھی کہ اس وقت ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ ڈیموکریسی لاگو ہے، غیر انڈکلیئرڈ ایمرجنسی لاگو ہے. اس وقت میں یعنی ہم محسوس کر رہے ہیں کہ ملک میں جو اظہار خیال کی آزادی ہے، ملک کے دستور نے انسانوں کو جو آزادیاں دی ہیں، اس ملک میں جو دستور بڑی محنت سے تیار کیا گیا تھا، یک کے بعد دیگرے ان آزادیوں پر قدغن لگانے کی، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہندوستان میں محترم مودی جی یہ ہمت تو نہیں جتا سکے، بی جے پی اور آر ایس ایس، کہ جس کے لیے وہ قائم کی گئی ہے، آر ایس ایس جس کے لیے بی جے پی قائم کی گئی ہے، اس اعلان کے ساتھ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. انہوں نے 2014 کا پارلیمنٹ کے الیکشن اس بات کو بنیاد بنا کر نہیں لڑا کہ ہم اس ملک میں ہندو راشٹر قائم کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم آئیں گے تو اس ملک کے سنویدھان کو بدلیں گے. انہوں نے یہ اعلان نہیں کیا کہ ہم آئیں گے تو یہ کام کریں گے اور یہ کام کریں گے اور یہ کام کریں گے، دھرم پریورتن پہ پابندی لگائیں گے، ہم گھر واپسی کریں گے، ہم لو جہاد کے نام پر جو ہے اس ملک میں ابھیان چھیڑیں گے. اس طرح کی باتیں انہوں نے نہیں کہی، اس لیے وہ جانتے تھے کہ جو ان کا مقصد ہے، جو ان کے آبجیکٹیوز ہیں، جو ان کا اپنا یعنی پارٹی کا یعنی ان کے سنگھ کا جو سنویدھان ہے، گولوارکر کی جو تعلیم ہے، ہیڈگیوار کی جو تعلیم ہے، اس کے بنیاد پر وہ الیکشن اس ملک میں جیت نہیں سکتے، وہ میجورٹی میں آ نہیں سکتے. تو انہوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا. انہوں نے کہا سب کا ساتھ، سب کا وکاس. انہوں نے کہا اچھے دن آنے والے ہیں. انہوں نے ڈیولپمنٹ کا خواب دکھایا. انہوں نے اس ملک کے نوجوانوں کو کروڑوں، ہر سال کروڑوں نوکریاں دینے کا خواب دکھایا. انہوں نے اس ملک کے ہر چھوٹے بڑے آدمی کو یہ خواب دکھایا کہ ہم آئیں گے، ہر آدمی کے کھاتے میں 15 لاکھ روپے واپس آ جائیں. مودی جی اس طرح کے جھوٹے آشواسن دے کر، اس طرح کے جھوٹے وعدے کر کر انتخاب لڑا اور وہ جانتے تھے کہ اگر ہم اپنے بلبوتے پر، اپنے نعروں کے بنیاد پر، اپنے عزائم کے بنیاد پر، اپنے ارادوں کے بنیاد پر، اپنے منصوبوں کے بنیاد پر اگر بھارت کے الیکشن لڑیں گے تو ہمیں 15% سے زیادہ ووٹ نہیں مل سکے. یہ جو 16% اضافی ووٹ ملا ہے ان کو، یعنی ان کے پاس اس وقت صرف 31% ووٹ ہے. اس ملک کے 69% لوگوں نے ان کے ورودھ میں ووٹ کیا. اور
یہ بھی جو ووٹ ملا ہے یہ ان وعدوں کے بنیاد پر ملا ہے جو وعدے انہوں نے کیے تھے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صرف 1.5 سال کی مدت میں انہوں نے اپنی کیچلی اتار دی. انہوں نے اپنا مکھوٹا نکال پھینکا اور اپنا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے لے آئے. آپ دیکھیے بھارت میں پچھلے 68 سال میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ اس ملک کے ساہتیہکاروں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے، کویوں نے، کلاکاروں نے اتنے بڑے پیمانے پر اپنے ایوارڈ واپس کیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ محسوس کر لی کہ اس ملک میں عدم رواداری، انٹالرنس بڑھ رہی ہے. جس طرح اخلاق کی ہتیا جن کو مارا گیا، جس طرح کلبرگی کو مارا گیا، جس طرح پنسارے کو مارا گیا، جس طرح یہ لوگ ان تمام لوگوں کو ایک ایک کر کے خاتمہ کر رہے ہیں جو ان کے خلاف بولتے ہیں، لکھتے ہیں، جو ان کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان کو مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو ایلیمنیٹ کر رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی دو دن پہلے یہاں پہ سرکار کے اپنے سمرتھن سے، ان کی وجہ سے یہاں پہ ایک صوفی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. اور یہ بالکل وہی بات ہے جو سبرامنیم سوامی نے کہی تھی بہت پہلے کہ ہم اس ملک میں ہندوؤں کو جوڑیں گے، مسلمانوں کو توڑیں گے. حالانکہ وہ ہندوؤں کو بھی نہیں جوڑ رہے ہیں، وہ دلتوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ آدیواسیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، وہ اس ملک کے دبے ہوئے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے. آج وہ اپنے اس ایجنڈے پر گامزن ہے. لیکن 2 دن پہلے وگیان بھون میں تقریر کرتے ہوئے آپ اگر ہمارے ملک کے پردھان منتری کو سنیں گے تو آپ کہیں واہ صاحب کیا آدمی ہے، اسلام پر اتنا بڑا لیکچر دے رہا ہے. اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام میں اللہ کو رحمان اور رحیم کہا جاتا ہے. آپ سوچیں گے کیا شخص ہے یہ شخص وہی تو نہیں ہے جس نے گودھرا کانڈ کے بعد کہا تھا جو کچھ گجرات میں ہوا وہ ایکشن کا ری ایکشن ہے، جس کی قیادت میں 2000 لوگوں کا قتل عام ہوا تھا، جس کی قیادت میں عورتوں کا بلاత్కాر ہوا تھا، جس کی قیادت میں پریگننٹ عورتوں کے پیٹ چیر کے بچے نکالے گئے تھے اور سینے اور نیزے پہ اٹھا کے نکالے گئے تھے. وہ آدمی امن کی بات کر رہا ہے، محبت کی بات کر رہا ہے. وہی گودھرا کانڈ جس کو بنیاد بنا کر گجرات میں دنگے ہوئے تھے، اس میں 113 سے زیادہ لوگوں کو آروپی بتایا گیا تھا. یہ کہا تھا ان لوگوں نے سابرمتی ایکسپریس میں وہ اس ڈبے کو جلایا تھا جس میں ایودھیا سے کار سیوک آ رہے تھے. افسوس کی بات مجھے کہنی پڑتی ہے کہ لالو پرساد کی قیادت میں جب وہ ریلوے منسٹر تھے، جو بینرجی کمیٹی بنی تھی اور اس کی جو فائنڈنگ آئی تھی جس کو بعد میں کورٹ میں روک دیا گیا اس لیے کہ گجرات والوں نے کہا ہم نے ناناوتی کمیشن بنا دیا ہے، اس کی رپورٹ آنے تک انتظار کیا جائے. اس بینرجی کمیٹی نے یہ کہا آگ باہر سے نہیں لگائی گئی تھی، پیٹرول باہر سے نہیں ڈالا گیا تھا، اندر سے آگ لگی تھی. آج تک اس کانڈ پہ پردہ پڑا ہوا ہے. ناناوتی کمیشن کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آ سکی ہے. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ جن 113 لوگوں کو اور جس کے ماسٹر مائنڈ حافظ عمر جی کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس کے ماسٹر مائنڈ تھے، ان 113 میں سے 63 لوگوں کو پہلے ہی کورٹ میں بری کر دیا اور اب ایک کے بعد دیگرے سب لوگ بری ہو رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہو رہا ہے اگر یہ لوگ مجرم نہیں تھے، انہوں نے یہ کانڈ نہیں کیا تھا، تو مودی جی ہم کو بتائیے وہ کانڈ کس نے کیا تھا؟ آپ کے حکومت میں ہوا تھا، جس کو بنیاد بنا کر آپ نے اپنے ششیوں کو، اپنے چیلے چپاٹوں کو یہ موقع دے دیا تھا کہ جاؤ کھلا ہے تمہارے لیے، کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا، جس کو مارنا ہے مارو، جس کو اجاڑنا ہے اجاڑو، جس کے بلاత్కాر کرنا ہے بلاత్కాر کرو، جس کو چیر پھاڑ کرنا ہے چیر پھاڑ کرو، اس کی پوری اجازت. آج وہ گودھرا کانڈ ابھی بھی معمہ بنا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں یہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارا دیش بہت تیزی کے ساتھ میں تانا شاہی کی طرف، بہت تیزی کے ساتھ میں فاشزم کی طرف، فاسیواد کی طرف، فسطائیت کی طرف بڑھ رہا ہے، تو یہ بے بنیاد بات نہیں ہے. فاسیواد میں کیا ہوتا ہے؟
فاشزم میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے ہاتھ میں پورے پاور آ جاتے ہیں. گجرات میں مودی صاحب کو بہت دن تک چیف منسٹر رہنے کا موقع ملا ہے. آپ جا کے گجرات کے لوگوں سے پوچھیے وہاں کیا ہوتا تھا. کسی منسٹر کے پاس کوئی پاور نہیں تھی. ان سے کہا لال بتی مل گئی, گھر میں بیٹھو, پورے فائلیں صرف چیف منسٹر کے سامنے سے گزرتی تھی. گجرات میں کیا ہوا؟ کیشو بھائی پٹیل جو اتنی طاقتور پٹیل کمیونٹی کے لیڈر تھے, انہیں کنارے لگا دیا. ہرن پانڈیا جو ہوم منسٹر تھے, ان کی ہتیا ہو گئی, اور ان کی ہتیا میں کئی بے گناہ مسلمان نوجوانوں کو ملوث کر دیا گیا, اور آج وہ سب کے سب چھوٹ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر وہ اس کے مجرم نہیں تھے تو مودی جی ہمیں بتائیے, آپ کے کارے کال میں, آپ کی حکومت میں وہ ہتیا ہوئی تھی, آپ کے حکومت کے ہوم منسٹر کو مارا گیا تھا, اس کی ہتیا کس نے کی تھی؟ اس لیے کہ اس نے سوال کر دیا تھا, اس لیے کہ اس نے گجرات فساد کے اوپر کوشچن کھڑا کر دیا تھا, اس کو کنارے لگا دیا. وہ پورے پاور ایک آدمی کے ہاتھ میں آ گئے. اور آج سینٹر میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے دیش کی جو مرکزی حکومت ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ ایمرجنسی کے زمانے میں دیوکانت بروا جو ہے وہ کانگریس کے صدر ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا, اندرا از انڈیا, انڈیا از اندرا. آج کیا ہو رہا ہے صاحب؟ آج کہا جا رہا ہے مودی از انڈیا, انڈیا از مودی. پہلے کہا جاتا تھا این ڈی اے کی سرکار, یو اے پی کی سرکار, تھرڈ فرنٹ کی سرکار, کانگریس کی سرکار. آج کہا جا رہا ہے مودی سرکار. کبھی ہندوستان میں کسی شخص کے بنیاد پر سرکار کہی گئی تھی؟ یہ پہلی بار ہو رہا ہے, کہا جا رہا ہے مودی سرکار. یعنی ایک ہی آدمی سرکار کو چلا رہا ہے, ایک ہی آدمی کے پاور پاس جمع ہو گئے ہیں. یہ صورتحال ہندوستان میں کبھی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ منسٹر سے یہ کہا گیا, تمام منسٹر سے, کہ تم اپنا او ایس ڈی, اپنا جو ہے پی اے تک خود نہیں اپائنٹ کرو گے, پردھان منتری اپائنٹ کروائیں گے. پہلی بار یہ ہو رہا ہے کہ آنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوا کہ پردھان منتری نے جتنے منسٹریز ہیں سب کے سیکرٹریز کو بلا لیا اور کہا تم مجھے ہر مہینے رپورٹ کرو گے. تو منسٹر کی کیا حیثیت ہے؟ اس وقت سب کچھ پاور ایک آدمی کے ہاتھ میں کنسنٹریٹ ہو گئے. تو کیا ہم دھیرے دھیرے اس ہٹلر شاہی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں, اس تانا شاہی کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں؟ جو آدمی آپ کا مخالف ہے, آپ کے نظریات کا مخالف ہے, آپ کی وچار دھارا کا مخالف ہے, وہ دیش دروہی. اسے کنارے لگا دو, اس پہ الزام لگا دو. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جے این یو کے بچوں نے کچھ نعرے لگائے تھے, صحیح تھے یا غلط تھے, یہ ابھی کورٹ میں معاملہ ہے, کورٹ طے کرے گا. کس نے لگائے تھے یہ بھی کورٹ طے کرے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ کے جو منسٹر نعرے لگا رہے ہیں, آپ کے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے آپ کے جو ایم پی نعرے لگا رہے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے جو مودی کے ساتھ ہے وہ رامزادہ ہے اور جو مودی کا مخالف ہے وہ حرام زادہ ہے, آپ خاموش بیٹھ جاتے ہیں. یوگی آدتیہ ناتھ کیا نعرے لگا رہے ہیں, ساکشی مہاراج کیا نعرے لگا رہے ہیں. ابھی آگرہ میں آپ کے ایک منسٹر نے جا کے کیا بات کہی ہے, وہاں پہ کیا دھمکیاں دی ہے. کیا وہ دیش دروہ نہیں ہے؟ کیا اس پر جو ہے سیڈیشن نہیں لگنا چاہیے؟ کیا انہیں بند نہیں کرنا چاہیے؟ آپ نے پورے ملک میں جو ہے گائے کے گوشت پر یا بیف کے اوپر ہنگامہ کر دیا. لیکن آپ کے سنگی سوم جنہوں نے یہ پورا مظفر نگر کا کانڈ کروایا تھا, وہ خود ایک بیف کمپنی کے اندر حصے دار ہیں, ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی, ان کو کہیں ایکسپوز نہیں کیا جاتا. تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آج اس ملک میں دلت پریشان ہے, آج اس میں آدیواسی پریشان ہے. اگر آدیواسی آواز اٹھاتے ہیں تو وہ ماؤوادی ہے, اگر مسلمان کچھ بولتے ہیں تو وہ آتنکوادی ہے. دلتوں کو اس ملک میں جینے کا ادھیکار نہیں ہے. یہ کیا ہو رہا ہے آپ کی سرکار میں؟ جے این یو کے طلبہ کا قصور کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہ پوچھتے ہیں کیا جے این یو میں 9 فروری کا جو پروگرام ہوا تھا جس بنیاد پہ یہ کچھ ہوا ہے؟ یہ تو موقع کی تلاش میں تھے جے این یو پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے. جے این یو کیوں کھل رہا تھا ان کو؟ جے این یو کیوں ان کے سینے میں خنجر کی طرح پیوست تھا, جو ان کی آنکھ میں کیوں شہتیر بنا ہوا تھا؟ یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں کو. اس لیے کبھی ابھی راما ناگا نے کہا, آشوتوش نے کہا کہ جے این یو واحد یونیورسٹی ہے ہندوستان کے اندر جس میں گاؤں کے, دیہاتوں کے, غریبوں کے, دلتوں کے, مائنورٹیز کے بچے پڑھتے ہیں, وہاں انہیں پریفرنس ملتا ہے, مہیلاؤں کو پریفرنس ملتا ہے. 60% یہی لوگ. دوسری بات,
JNU کے بچے یہ سمجھتے ہیں, یہ اس کو کہتے ہیں ہم صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ. سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, ناانصافی ہو رہی ہے, اتیاچار ہو رہا ہے, غلطیاں ہو رہی ہیں, وہ کنسرن بھی, اس کا درد بھی ہم محسوس کرتے ہیں. یہ JNU کے بچے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ جب آرتھک نیتیوں میں بدلاؤ لا کر یہاں پہ سرمایہ داروں کے لیے, کارپوریٹ کے لیے اور بڑے بڑے پونجی پتی لوگوں کے لیے پالیسیاں بن رہی ہیں, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. جب یہاں پہ باہر کے اندر جا کر گھٹنے ٹیکے جا رہے تھے WTO کے سامنے, JNU لوگوں نے اس کے خلاف مورچہ لیا تھا. JNU کو جب روہت ویملا کی ہتیا ہوئی تھی دہلی یونیورسٹی, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں, تو JNU کے چھاتر سب سے سامنے تھے. تو JNU کے اندر, اور پھر یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جتنے مظلوم طبقات کے لوگ ہیں, چاہے وہ دلت ہو, آدیواسی ہو, مسلمان ہو, ایک نیا پولرائزیشن, ایک نئی صف بندی JNU کے اندر بن رہی تھی. ظاہر ہے ان لوگوں کو یہ کھل رہا تھا جو اس ملک کو ایک رنگ میں رنگا دینا چاہتے ہیں, جو اس ملک کی ڈائیورسٹی کو, جو اس ملک کے الگ الگ رنگوں کو ختم کر دینا چاہتے ہیں. ان کو یہ چیز کھل رہی تھی کہ اس دیش کی سینٹرل یونیورسٹیوں میں, حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی میں, آپ کے JNU میں, علی گڑھ میں, جامعہ میں اس قسم کی نسل تیار ہو رہی ہے جو ہمارے منصوبوں کو بروئے کار آنے نہیں دے گی. اس لیے JNU پہ ہاتھ ڈالا. بزرگوں اور بھائیوں, بہت وقت ہو گیا ہے, باتیں بہت ساری کرنی ہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات اتنے تیزی کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں, اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے, اگر آپ نہیں اٹھیں گے, تو پھر اس کے بعد بولنے کا ادھیکار ختم ہو جائے گا, اس کے بعد لکھنے کا ادھیکار ختم ہو جائے گا, اس کے بعد آپ چیخنا چاہیں گے, آپ چیخ نہیں سکیں گے, بولنا چاہیں گے, بول نہیں سکیں گے, کرنا چاہیں گے, کر نہیں سکیں گے. اس سے پہلے کہ یہ آوازیں بند کر دی جائے, اس سے پہلے کہ قلم پہ پابندی لگ جائے, اس سے پہلے کہ صرف ایک ہی بات آپ سنیں, آپ کو کھڑا ہونا ہے. بزرگوں اور بھائیوں, یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ہمارے ملک میں آج میڈیا, بعض چینل جو ہے حکومت کے اسپوکس پرسن بن گئے. حکومت جو کہتی ہے وہی وہ دہراتے ہیں, ایجنسیاں جو کہتی ہیں اسی چیز کو وہ ریپیٹ کرتے ہیں. بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمارے دیش کے اندر عدلیہ ہے, جوڈیشری ہے, نیائے پالیکا ہے, یہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. لیکن آج ہو کیا رہا ہے, ہمارا ہی میڈیا آروپ بھی لگاتا ہے, اور آروپ لگانے کے بعد میں ٹرائل بھی کرتا ہے, اور ٹرائل کرنے کے بعد میں فیصلہ بھی سنا دیتا ہے. ابھی کورٹ نے نہیں بتایا عمر اور انیربان باغی ہیں, غدار ہیں, دیش گروہی ہیں, اینٹی نیشنل ہیں, اور فیصلے بھی خود ہی سنا دے رہا ہے. اور آج دیکھیے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یہ جو کیس بنا تھا JNU کے بچوں کے خلاف میں, وہاں اس پروگرام میں پولیس موجود تھی. 9 تاریخ کو کوئی کیس نہیں بنا, 10 کو کوئی کیس نہیں بنا, 11 تاریخ کو جب زی نیوز چیخ کر کہنے لگا کہ یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, تو وہی پولیس نے زی نیوز کے ویڈیو کے بنیاد پر کیس بنایا. اس کا مطلب آج ہمارا میڈیا ڈکٹیٹ کر رہا ہے حکومت کو, یہ کرو اور یہ مت کرو. جس طرح کیریکٹر اسیسن ہو رہا ہے, جس طرح کردار کشی ہو رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے, افراد کی, قوموں کی, تنظیم گروہوں کی, اگر اس پر پابندی نہیں لگی تو اس ملک میں سول وار پھٹ جائے گی. ہاں, اور پھر صحیح ہے. تو آپ سوچئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. زی نیوز نے جو کچھ کیا, آپ نے دیکھا اسی نیوز چینل کا ایک بچے نے, ایک جرنلسٹ نے, اس کی غیرت نے, اس کے ضمیر نے اسے کچو کر دیے, اسے ریزائن کر دیا کہ میں اس جگہ کام نہیں کرتا جہاں پہ شریعت بنائے جاتے ہیں, جہاں پہ سازشیں رچی جاتی ہیں. بزرگوں اور بھائیوں, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ان حالات کا صرف ماتم کریں گے یا ان کے خلاف کھڑے ہوں. میں جن لوگوں سے مخاطب ہوں, میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, ہم نے اب تک 65 سال میں صرف اپنے ایشوز پر آواز اٹھائی. اس ملک کے غریبوں کے, اس ملک کے کسانوں کے, اس ملک کے مزدوروں کے, اس ملک کے دلتوں کے, اس ملک کے آدیواسیوں کے, جتنے مظلوم طبقات کے لوگ ہیں, ان کے خلاف ان پر جو اتیاچار ہو رہا ہے, ان پہ مظالم جو ہو رہے ہیں, اس کی لڑائی کون لڑے گا؟ آپ خیر امت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. آپ کے نبی نے آپ سے کہا خیر الناس من ینفع الناس, تم میں بہتر وہ ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہے, اور وہ امت خاموش تماشائی بنی رہے. گجرات کا درد وہ محسوس کرے, کنڈل مال کا درد محسوس نہ کرے, روہت ویملا کا درد محسوس نہ کرے.
چھتیس گڑھ کا درد محسوس نہ کریں؟ یہ اس طرح کی جو خود غرضی ہے یہ اس امت کا شعار نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر لڑائی کو اپنی لڑائی سمجھیں اور اس کے خلاف سفارہ ہو جائیں اور یہ کوشش کریں کہ حالات بدلیں. حالات کو بدلنے کے لیے ہمیں میدان میں آنا ہوگا. ہمیں سیاسی طور پہ بھی لڑائی لڑنی ہوگی, ہمیں سماجی طور پہ بھی لڑائی لڑنی ہوگی. ہمارے ملک کے اندر کتنے لوگ لگے ہوئے ہیں میدان کے اندر. اروندھتی رائے ہے, میدھا پاٹکر ہے, کرشنا کویتا کرشنن ہے, کتنے لوگ ہیں جو ان لوگوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں. ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہمیں اس لڑائی کو لڑنا چاہیے. ویلفیئر پارٹی آف انڈیا اس ملک میں, پورے ملک میں اس بنیاد پر لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی چاہ رہی ہے کہ اب ایک نئی صف بندی کی, ایک نئے پولرائزیشن کی ضرورت ہے. کہ کسی زمانے میں کویتا جی کمیونسٹوں نے نعرہ لگایا تھا دنیا کے مزدوروں ایک ہو جاؤ. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ نعرہ لگائیں کہ ہندوستان کے مظلوموں ایک ہو جاؤ. اور اگر ہمارے اندر گٹس تو ہم یہ کہیں کہ دنیا کے مظلوموں ایک ہو جاؤ. تو دیکھیے اگر مظلوم ایک ہو جائیں, جیسا کہ ابھی سلیم صاحب کہہ رہے تھے, ان کی آبادی زیادہ ہے, ظلم کرنے والے مٹھی بھر لوگ ہیں, لیکن اپنی طاقت کے بلبوتے پر, اپنے زوم کے بلبوتے پر ان کو طاقت کا اقتدار کا نشہ چڑھا ہوا ہے. وہ چاہ رہے ہیں. ایک اور بات بہت ہی خراب ہو رہی ہے اس ملک کی, اور مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کو روکا نہیں گیا تو یہ ملک کی حالت بھی ہمارے پڑوسی ملکوں کی جیسی ہو جائے گی. شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے, یہ JNU کے سلسلے میں ایسا ہوا کہ ہمارے میڈیا نے بھی اور ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی, ہمارے یہاں بھی یہ باتیں کہی گئی ہے کہ ہماری ملٹری کو اکسایا گیا. ہماری ملٹری کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ دیکھیے, اور وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ JNU ہمارے JNU میں دیش دروہی نعرے لگ رہے ہیں اور ہمارے سیاچن گلیشیئر کے اوپر میں ہمارے جوان قربانی پیش کر رہے ہیں. کیا ریلیشن ہے؟ JNU کے خلاف پردرشن نکالا بی جے پی نے تو ایک سروس مین کا بھی ایک گروپ اس میں شامل کیا. یہ جو سچویشن ہے, اگر ہمارے دیش میں اب تک کی یہ روایت رہی ہے, اب تک کہ ہم اس طریقے پہ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, بہت بڑا یوگدان ہے, لیکن ان کا کام سرحد کی حفاظت کرنا ہے, دیش چلانا نہیں ہے, دیش کے اندرونی معاملات میں دخل نہیں دینا ہے. لیکن اگر آپ نے وہ راستہ چن لیا کہ دیش کے اندرونی معاملات میں بھی آپ نے ملٹری کو گھسیٹنا شروع کر دیا تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی حالت آپ کی ہو جائے گی. آپ کے یہاں بھی مارشل لاء کا راستہ نکل آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بی جے پی کی حکومت کی شریعت ہے, یہ جو بی جے پی جس راستے پہ جانا چاہتی ہے, اگر آپ نے ہیمنت کرکرے کے ذریعے سے